الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا وقال النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث مهلكات شح مطاع وهوى متبع وإعجاب المرء بنفسه۔ محترم بزرگوں، دوستوں، نوجوانوں اور میری پردہ نشین اسلامی ماں اور بہنوں، اللہ کے فضل و کرم سے آج چوتھی تاخرات کی مناسبت سے ہم اور آپ اس کے گھر میں جمع ہوئے ہیں۔ ایک بار ہم لوگ تاخرات کی جو ایک خاص دعا ہے اسے پڑھ لیں۔ اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، اے اللہ تو معاف کرنے والا ہے اور معافی کو پسند فرماتا ہے، اس لیے تو ہمیں معاف فرما دے۔ آج جس ٹاپک کے تحت میں کچھ باتیں آپ کے سامنے عرض کروں گا اس کو عربی میں ہوا کہتے ہیں، ہوا، اور اردو میں اس کو عام طور پہ خواہشات نفس کہتے ہیں۔ نفس کی اتباع، من کی اتباع، یا انسان کا موڈ جو چاہے وہ کرے، یا کہہ لیجئے کہ رب چاہی زندگی نہ گزار کر کے انسان من چاہی زندگی گزارے، اسے خواہشات نفس کہتے ہیں۔ نفس جس طرح چاہے انسان اسی طریقے سے زندگی گزارے۔ موضوع بہت اہم ہے اور میں بہت ہی آسان انداز میں آپ کو سمجھانے کی کوشش کروں گا۔ اس سے پہلے بنیادی طور پر 4-5 باتیں ہمیں اور آپ کو جان لینی ضروری ہے تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ خواہشات نفس جو ہے یا خواہشات نفس کی اتباع کرنا کس قدر خطرناک ہے اور کس قدر محرومی اور بدقسمتی کی بات ہے۔ سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے ہم سب کے اوپر بہت سارے احسانات کیے ہیں۔ ان میں ایک احسان یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں اور آپ کو انسان بنا کر اس دنیا میں پیدا کیا ہے۔ انسان بنا کر کے پیدا کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں عقل و خرد سے نوازا ہے، ہمیں عقل دیا ہے، سوچنے سمجھنے کی اللہ نے ہمیں صلاحیت عطا کی ہے۔ ہم لوگ کسی چیز کو دیکھتے ہیں، غور کرتے ہیں، سمجھتے ہیں، اور سمجھ کر کے پھر ہم صحیح راستے کو اپناتے ہیں یا اپنا سکتے ہیں۔ یہ چیز اللہ رب العزت نے ہمیں عطا کی ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی تعریف کرتے ہوئے ایک مشہور سورت میں جو ہم سب کو یاد ہے، اللہ نے فرمایا والتین والزیتون وطور سینین وهذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم۔ اللہ نے یہاں پر 4 قسمیں کھائی ہیں، والتین والزیتون وطور سینین وهذا البلد الامین۔ 4 قسمیں اللہ رب العزت نے کھائی۔ تین کی قسم کھائی، زیتون کی قسم کھائی، طور سنین کی قسم کھائی، پہاڑ کی، اور اللہ رب العزت نے بلد حرام کی قسم کھائی، مکہ کی قسم کھائی۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے کیا کہا؟ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، ہم نے انسان کو بہترین صورت میں پیدا کیا ہے۔ 4 قسموں کے بعد اللہ رب العزت کا یہ کہنا کہ ہم نے انسانوں کو بہترین صورت میں پیدا کیا ہے،
یہ بتانا ہے کہ انسان جو ہے یہ کوئی معمولی مخلوق نہیں ہے، انسان یہ معمولی مخلوق نہیں ہے۔ تو یہ اللہ نے ایک احسان کیا ہمارے اوپر، ہم جانوروں کی طرح چوپائیوں کی طرح زندگی گزارنے والے نہیں ہیں، بلکہ اللہ نے ہمیں سلیقہ دیا، اللہ نے ہمیں عقل سے نوازا، سمجھ دی اور سمجھنے کی طاقت عطا کی، اور اس کے مطابق ہم زندگی گزار سکتے ہیں۔ دوسرا احسان اللہ رب العزت نے ہمارے اور آپ کے اوپر یہ کیا، جو پہلے احسان سے زیادہ اہم احسان ہے، وہ یہ کہ اللہ نے انسان ہونے کے ساتھ ساتھ ہمیں مسلمان بنایا۔ یہ اوپر والے احسان سے بڑا احسان ہے کہ اللہ نے ہمیں اور آپ کو مسلمان بنایا ہے، کیونکہ یہ بات ہم اور آپ جانتے ہیں کہ انسان ہونا نجات کے لیے کافی نہیں ہے، کافی ہے نہیں ہے، انسان ہونا نجات کے لیے کافی نہیں ہے، یا انسان ہونا بہت کمال کی بات نہیں ہے جب تک کہ انسان مسلمان نہ ہو، جب تک کہ انسان مسلمان ہو۔ اسی لیے قرآن مجید کو پڑھنے والے، سمجھنے والے اس چیز کو جانتے ہیں اور پڑھتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے جو مسلمان نہیں ہے، انسان ہے، اللہ نے ان لوگوں کی بڑی مذمت بیان کی ہے۔ قرآن مجید کے اندر اللہ نے ان کی بڑی مذمت بیان کی ہے۔ ایک جگہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا أُولَئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ أُولَئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ۔ اللہ نے فرمایا کہ ہم جہنم کو بہت سارے ایسے جنوں اور انسانوں سے بھریں گے جن کو ہم نے دل دیے تھے، لیکن دلوں کا استعمال کر کے انہوں نے سوچا سمجھا نہیں، جن کو ہم نے آنکھیں دی تھی لیکن آنکھوں سے دیکھا نہیں، جن کو ہم نے کان دیے لیکن کانوں سے سنا نہیں، اولئک کالانعام، یہ ایسے لوگ ہیں جو جانوروں کی طرح ہیں، چوپائیوں کی طرح ہیں، بل ہم اضل، بلکہ اس سے زیادہ گئے گزرے ہیں، اولئک هم الغافلون، یہ لوگ غافل لوگ ہیں، یہ لوگ غافل لوگ ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں مذمت بیان کی ہے، کن کی؟ جو سمجھتے نہیں، جو دل کا استعمال نہیں کرتے، جو آنکھوں کا استعمال نہیں کرتے، دیکھ کر کے حق و باطل کا فیصلہ نہیں کرتے، کان سے واعظ و نصیحت سننے کے باوجود بھی عمل نہیں کرتے۔ اللہ نے کیا کہا ایسے لوگوں کو؟ چوپائیوں کی طرح، یعنی جانوروں کی طرح ہے، اور جانوروں سے بھی گیا گزرا اللہ رب العزت نے قرار دیا۔ اور ایک آیت میں اللہ نے فرمایا ان شر الدواب عند اللہ الذین کفروا فهم لا یؤمنون، رینگنے والی چیزوں میں سب سے بری مخلوق وہ ہے یا وہ لوگ ہیں جو اللہ پر ایمان نہیں رکھتے ہیں، جو اللہ پر ایمان نہیں رکھتے۔ قرآن مجید میں آپ دیکھتے ہوں گے صم بکم عمی فهم لا یرجعون، کبھی کبھی کفار کو، مشرکین کو اللہ تعالیٰ اندھا کہتا ہے، کبھی گونگا کہتا ہے، کبھی بہرا کہتا ہے۔ کیا حقیقت میں ایسا ہے کہ کفار و مشرکین گونگے ہیں، بہرے ہیں، اندھے ہیں، سوچتے نہیں، سمجھتے نہیں؟ نہیں، یہ بات نہیں ہے۔ دنیا کے معاملات میں کہیں وہ ہم سے زیادہ ہو سکتا آگے ہو، بہت کچھ سمجھتے ہیں، بہت ریسرچ کرتے ہیں، تحقیق کرتے ہیں، سب کچھ وہ کر لیتے ہیں، دنیا کو قابو میں کرنے کی کوشش کرتے ہیں، دنیا کو کیا سے کیا کر دیا، کہاں سے کہاں پہنچا دیا لوگوں نے۔ اللہ رب العزت نے جو صلاحیت دی ہے اس صلاحیت کا استعمال کر کے، لیکن سب کچھ ہونے کے باوجود بھی اگر پوری دنیا کا سب سے بڑا سائنسدانی کیوں نہ ہو جائے، سب کچھ ہو جائے، لیکن وہ اگر مسلمان نہیں ہے، اس کے اندر ایمان نہیں ہے، اسلام کی دولت سے وہ مالا مال نہیں ہے، وہ ایک اللہ کو نہیں پہچانتا، رسول کو نہیں پہچانتا، اسے ہدایت نہیں ملی ہے، وہ کتنی ہی عزت دنیا میں پائے، اللہ کی نگاہ میں وہ جانور سے بھی بدتر ہے۔
بات سمجھ رہے ہیں؟ اللہ کی نگاہ میں وہ جانور سے بھی بدتر ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے کبھی بھی ایسے لوگوں کی قرآن مجید میں تعریف نہیں کی ہے، اور اسے اندھا بہرا گونگا اور جانوروں سے بدتر غافل لوگ کہا، کیونکہ دنیا کو انہوں نے سمجھا لیکن اپنے خالق کو نہیں سمجھا۔ دوسری چیزوں کو ایجاد کرنے والا خود ہوئے، لیکن اس کو جس نے ایجاد کیا، اس کو جس نے پیدا کیا، اسی کو نہیں پہچان سکا، خالق کو نہیں پہچان سکا۔ تو اللہ نے کہا ایسے لوگ اس طرح ہیں۔ پتا کیا چلا کہ انسان ہونا یہ کمال کی بات نہیں ہے، بلکہ انسان ہونے کے ساتھ ساتھ اگر مسلمان ہے تو یہ کمال کی بات ہے اور اللہ کا بہت بڑا فضل ہے۔ تو اللہ رب العزت نے ہمیں اور آپ کو مسلمان بنایا ہے، اور اللہ رب العزت نے ہمیں اور آپ کو مسلمان بنانے کے ساتھ ساتھ، مومن بنانے کے ساتھ ساتھ ایک ایسی امت میں پیدا کیا ہے جس امت کو اللہ رب العزت نے خیر امت کا لقب دیا ہے۔ کیا معلوم ہوا؟ معلوم یہ ہوا کہ ہم تو مسلمان ہیں، اس سے پہلے بھی لوگ مسلمان تھے، ہوئے ہیں، لیکن اللہ نے اگر کسی کو مسلمان بنایا اور یہ کہا کہ یہ ایسے لوگ ہیں، ایسی جماعت ہے جو بہترین ہے، جو خیریت کے لقب سے ملقب ہے، تو یہ اللہ کا ہمارے اوپر بڑا فضل ہے، بلکہ یہ کہہ لیجیے سونے پر سہاگا والی بات ہے کہ اللہ نے ہمیں اسلام کی بھی توفیق دی اور ایسا مسلمان بنایا، ایسے نبی کی امت میں ہمیں پیدا فرمایا جس امت کو اللہ نے خیر امت کہا، بہترین امت کہا ہے۔ اللہ نے فرمایا کنتم خیر امت اخرجت للناس، بہترین امت اللہ رب العزت نے ہمیں اور آپ کو قرار دیا ہے۔ ایک حدیث سنیے، ہمیں اور آپ کو معلوم نہیں ہوتا کہ ہم نبی کی امت ہے تو ہمارا کتنا بڑا مقام ہے، ہمیں احساس نہیں ہوتا اس کا۔ جابر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، سنن دارمی کی حسن روایت ہے، ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں، صحابہ کی موجودگی میں، ابو بکر بھی موجود ہیں، عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ تورات کا ایک نسخہ لے کر کے پڑھنے لگے۔ تورات کن پر نازل ہوئی تھی؟ موسیٰ علیہ السلام کا۔ تورات کا ایک نسخہ لے کر کے پڑھنے لگے۔ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ پڑھے جا رہے ہیں، ادھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ جو ہے نا غصے سے سرخ ہو رہا ہے، لیکن عمر کو اس چیز کا احساس نہیں ہو رہا ہے کہ نبی غصہ ہو رہے ہیں، نبی کا چہرہ لال ہو رہا ہے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اس چیز کو محسوس کیا، اور ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کو کہا سکلت کا السواکل، گم پانے والیاں تجھے گم پائیں، گم پانے والیاں تجھے گم پائیں، یعنی ایک طرح سے ڈانٹنے کا یہ انداز ہوتا ہے عرب میں کہ کہا جاتا ہے کہ گم پانے والیاں تجھے گم پائیں، مطلب ایک ڈانٹنا پھٹکارنا ہے، وہ بددعا نہیں ہے کہ تیری ماں مر جائے یا وہ مر جائے، وہ چیز نہیں ہے، ایک ڈانٹنے کا ایک انداز ہے۔ ابو بکر صدیق نے کہا عمر گم پانے والیاں تجھے گم پائیں، کیا تم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کو نہیں دیکھ رہے ہو؟ نبی کے چہرے کو نہیں دیکھ رہے ہو کہ نبی کس طرح غصہ ہو رہے ہیں؟ اور اس کے بعد عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے تورات کا نسخہ رکھا اور اس کو پڑھنا چھوڑ دیا۔ اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر بن خطاب کو اور جو صحابہ موجود تھے ان کو اور ان کے واسطے سے تمام لوگوں کو جو پیغام دیا تھا وہ کیا تھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا والذی نفس محمد بیدہ لو بدا لکم موسیٰ فاتبعتموہ وترکتمونی لظلمتم عن سواء السبیل۔ آپ اور ہم اپنا مقام سمجھیں، ہمارا کیا مرتبہ ہے اس امت میں پیدا ہونے پر، ہمیں اللہ نے کون سا مقام عطا کیا ہے، ذرا اس کو سمجھیے۔ آپ فرماتے ہیں اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد کی جان ہے۔ دیکھو قسم کھاتے جب نبی نا تو الگ الگ انداز میں قسم کھاتے ہیں، کبھی کہتے والذی نفسی بیدہ،
جس کے ہاتھ میں میری جان ہے. یہاں پر اس طرح سے قسم نہیں کھائی اللہ کے رسول, کہا اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد کی جان ہے. یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنا مقام بتانا چاہ رہے, محمد کی جان جس کے ہاتھ میں. کہا اگر موسیٰ علیہ السلام بھی ظاہر ہو جائیں, مطلب موسیٰ علیہ السلام بھی اگر آ جائیں. موسیٰ کی مثال آپ نے کیوں دی؟ کیونکہ پورے قرآن مجید میں سب سے زیادہ اگر کسی نبی کا ذکر ہوا ہے تو کون سے نبی ہے؟ موسیٰ علیہ السلام. موسیٰ کو کلیم اللہ کہا جاتا ہے. اللہ رب العزت نے ان کو یہ شرف دیا یا یہ مقام عطا کیا کہ اللہ نے ان سے بات کی. اللہ نے ایک مرتبہ نہیں, کئی بار اللہ نے ان سے بات کی ہے. اور موسیٰ علیہ السلام کی سفارش ہی پر تو یہ 5 وقت کی نماز ہم لوگ پڑھ رہے ہیں. وہی تو کہے تھے کہ جا کر کے اللہ سے کہو, کہا لو بدا لکم موسیٰ فاتبعتموہ واتبعتمونی لضللتم عن سواء السبیل. اگر موسیٰ علیہ السلام ظاہر ہو جائے اور موسیٰ علیہ السلام کی تم لوگ اتباع کرنے لگو اور مجھے چھوڑ دو, لضللتم عن سواء السبیل, تو تم لوگ سیدھے راستے سے بھٹک جاؤ, سیدھے راستے سے بھٹک جاؤ گے. اور آگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لو كان موسیٰ حیا وادرک نبوتی لاتبعنی. اگر موسیٰ بھی زندہ ہو جائیں, موسیٰ علیہ السلام بھی اگر زندہ ہو جائیں, میری نبوت کو پالیں, تو موسیٰ کو بھی میری اتباع کرنی پڑے گی. موسیٰ علیہ السلام بھی میری اتباع کریں گے. کیا معلوم ہوا؟ معلوم ہوا کہ اس امت کا یہ جو امت ہے اس کا بڑا مقام ہے. مطلب ایک نبی اور ہم اس چیز میں برابر ہیں کہ ہم سب نبی کے متبع ہیں, نبی کی اتباع کرنے والے ہیں. تو ہمیں اللہ رب العزت نے ایک تیسرا جو ہمارے اوپر اللہ نے احسان کیا ہے وہ یہ کہ اللہ رب العزت نے ہمیں خیر امت میں پیدا فرمایا ہے. اللہ نے ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا ہے. ایک چوتھا احسان اللہ رب العزت نے ہمارے اور آپ کے اوپر یہ کیا ہے کہ جب مسلمان مختلف گمراہیوں میں پڑ گئے, مسلمان ہوتے ہوئے بھی ان کے اندر مسلمانیت نہیں رہ گئی, توحید نہیں رہ گئی, بدعات و خرافات میں یا بدعات و خرافات کی دلدل میں وہ پھنس گئے. ایسے وقت میں اللہ نے ہمارے اور آپ کے اوپر ایک بہت بڑا احسان یہ کیا ہے کہ اللہ نے ہم سب کو کتاب و سنت کی اتباع کرنے والا بنایا ہے. کتاب و سنت کی اتباع کرنے والا ہمیں اور آپ کو اللہ نے بنایا. یہ بھی بہت بڑا احسان ہے ہمارے اور اللہ تعالیٰ. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر کتنی جگہوں میں اپنی اطاعت کی اور رسول کی اطاعت کی تعلیم دی ہے, بے شمار جگہوں پر. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا یہود 71 فرقوں میں بٹ گئے اور نصارہ 72 فرقوں میں بٹ گئے. میری امت کے لوگ بھی پیچھے نہیں رہیں گے, میری امت کے لوگ 73 فرقوں میں بٹ جائیں گے, لیکن 72 جہنم میں جائیں گے, ایک فرقہ جنت میں جائے گا. اسے فرقہ ناجیہ کہا جاتا ہے. صحابہ پریشان ہو گئے کہ ایک فرقہ جنت میں جائے گا, 72 جہنم میں جائیں گے. اللہ کے رسول کون سا فرقہ ہوگا, کون سی جماعت ہوگی؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی جماعت کا نام لے کر کے نہیں کہا یہ جماعت ہوگی, یہ جماعت ہوگی, لیکن آپ نے یہ بات ضرور فرمائی ما انا علیہ واصحابی اليوم, میں جس دین پر ہوں, جس طریقے پر ہوں, اور میرے صحابہ آج جس طریقے پر ہیں, اس طریقے پر جو لوگ بھی قیامت تک قائم رہیں گے, وہی فرقہ وہی جماعت جنت میں جائے گی. یہ کم اللہ رب العزت کا احسان نہیں ہے ہمارے اوپر کہ اللہ نے کتنے لوگ مسلمان ہونے کے باوجود آج کیا نہیں کرتے, زبان سے کیا بولنا سب سمجھتے ہیں. ان کے یہاں نہ توحید ہے, نہ ان کے یہاں سنت ہے, نہ ان کے یہاں توحید کی غیرت, نہ سنت کی غیرت, نہ قرآن کی غیرت, نہ حدیث کی غیرت, کسی چیز کی غیرت نہیں ہے. بس نام ہے, کلمہ پڑھ لیا ہے, بات ختم. یہ کیسے مسلمان ہے یارو جو دین کی عظمت بھول گئے؟ یہ کیسے مسلمان ہے یارو
جو دین کی عظمت بھول گئے، کلمہ تو زبانی یاد رہا، کلمے کی حقیقت بھول گئے، کلمہ تو زبانی یاد رہا، کلمے کی حقیقت بھول گئے۔ تو اللہ رب العزت نے ایک بہت بڑا ہمارے اور آپ کے اوپر یہ احسان کیا ہے کہ اس نے ہمیں کتاب و سنت کا پیروکار بنایا ہے۔ کتاب و سنت کا ڈھنڈورا پیٹنے سے نہیں ہوگا، خالی ہم اہل حدیث ہیں، ہم کتاب و سنت کے ماننے والے، عمل کر کے دکھانا ہوگا۔ ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنتی۔ اللہ کے رسول نے کہا تھا کہ میں دو چیزیں چھوڑ کر کے جا رہا ہوں، جب تک دو چیزوں کو پکڑے رہو گے گمراہ نہیں ہوگے۔ اس میں اللہ کے رسول نے کہا تھا ایک قرآن ہے اور ایک میری سنت ہے۔ دو چیزوں کو پکڑے رہو گے کبھی گمراہ نہیں ہو سکتے ہو۔ تو پکڑے رہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں قرآن پر اور حدیث پر عمل کرنا ہے اور صحابہ کے فہم کے حساب سے عمل کرنا ہے۔ صحابہ نے جیسے عمل کر کے دکھایا ہے اس کے مطابق عمل کرنا ہے۔ تو ہمارے اور آپ کے اوپر یہ کتنے احسانات ہو گئے؟ اسلام، اللہ نے ہمیں انسان بنایا، پھر اللہ نے ہمیں مسلمان بنایا، مسلمان میں بھی اللہ نے ہمیں خیر امت میں پیدا فرمایا، اور خیر امت میں بھی اللہ رب العزت نے ہمیں خالص کتاب و سنت پر عمل کرنے والا مسلمان بنایا۔ اتنے سارے احسانات کے باوجود، اتنے سارے احسانات کے باوجود اگر کوئی شخص اللہ رب العزت کی اطاعت نہ کرے، اللہ کی بات نہ مانے، یا کہہ لیجیے رب چاہی زندگی نہ گزارے بلکہ من چاہی زندگی گزارے، اپنے من کے مطابق زندگی گزارے، تو ایسے شخص کو آپ کیا کہو گے؟ بتاؤ، کہو گے نا کہ وہ شخص بد نصیب ہے، بدقسمت ہے وہ شخص جس کو اللہ نے اتنے سارے احسانات سے نوازا، اتنی ساری رحمتوں سے اللہ رب العزت نے نوازا، لیکن اس کے باوجود وہ رب کی نہیں سن رہا بلکہ اپنے نفس کی سن رہا ہے۔ اسی کو کہتے ہیں خواہشات نفس کی پیروی کرنا۔ انسان کے دل میں آ رہا ہے وہ کر رہا ہے، نبی، رسول، اللہ، قرآن، حدیث اس سے مطلب نہیں ہو، من چاہی زندگی گزار رہا ہے، دل میں آیا کیا، دل میں آیا نہیں کیا۔ اس کی مذمت اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے اندر بیان کیا، مختلف جگہوں پر اور مختلف آیتوں میں اللہ نے اس کی برائی بیان کیا ہے۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے شخص کو جس کو اللہ نے ہدایت دی، ذرا غور سے سننا، جس کو اللہ نے ہدایت دی اور ہدایت کے باوجود، ہدایت ملنے کے باوجود بھی وہ شخص خواہشات نفس کے مطابق زندگی گزار رہا ہے، اللہ نے کہا وہ کتے کی طرح ہے۔ کس کی طرح ہے؟ کتے کی طرح ہے۔ مثلہ کمثل الکلب ان تحمل علیہ یلہث او تترکہ یلہث۔ کہا جس کو اللہ نے ہدایت دی اور ہدایت پانے کے باوجود بھی اس نے کیا کیا؟ واتبع ہواہ، خواہشات نفس کے مطابق زندگی گزارا، خواہشات نفس کے مطابق زندگی گزارا۔ کہا اس کتے کی طرح اس کی مثال ہے، جس کتے پر اگر تم حملہ کرو، ذرا مثال دیکھنا اللہ نے کیسی مثال دی، اس کتے پر اگر تم حملہ کرو گے تب بھی وہ ہانپتا ہے اور نہیں حملہ کرو گے تب بھی وہ ہانپتا ہے۔ ان تحمل علیہ یلہث او تترکہ یلہث، اگر حملہ کرو گے مطلب ڈانٹو گے، پھٹکارو گے تب بھی وہ ہانپتا رہتا ہے زبان نکال کر کے، کچھ نہیں بھی کہو گے تب بھی وہ ہانپتا رہتا ہے۔ یہ کتے کی عادت ہے نا، مارو تب بھی، نہیں مارو تب بھی زبان نکال کے ہانپ رہا ہے، بھوکا ہو تب بھی، اور اگر پیٹ بھرا ہو تب بھی، تکلیف میں ہو تب بھی، آرام میں ہو تب بھی، ایسی اس کا کام ہے، ہانپ رہا ہے، زبان نکالا، بھوک رہا ہے، اس کا کوئی کام ہے۔ اللہ نے کیا کہا کہ جو شخص ہدایت پانے کے باوجود خواہشات نفس کی اتباع کرتا ہے وہ اسی کتے کی طرح ہے کہ اللہ نے اسے ہدایت تو دی ہے لیکن ہدایت پانے کے باوجود بھی وہ پہلی حالت پر ہے، کتے جیسے ایک ہی حالت پر رہتا ہے، کتے کو فرق نہیں پڑتا، اپنی حالت
ہدایت پانے کے باوجود تو کتے کی طرح ہے۔ اللہ رب العزت نے ایک اور جگہ کہا کہ جو شخص منچاہی زندگی گزارتا ہے گویا اس نے اپنے من کو یا اپنے خواہشات نفس کو اپنا معبود بنا لیا ہے۔ بہت بڑی بات ہے، یعنی میں اس کا معبود نہیں ہوں بلکہ اس کا معبود کون ہے؟ خواہشات نفس ہے۔ اس کا معبود خواہشات نفس ہے۔ معبود کسے کہتے ہیں؟ معبود وہ ہے نا، اللہ ہمارا معبود ہے۔ معبود کا مطلب کیا؟ اللہ جو کہہ رہا ہم اس کے مطابق زندگی گزارے۔ اگر کوئی اپنی خواہشات کے مطابق زندگی گزار رہا ہے، دل نے جو کہا وہ کیا، تو اس نے دل کو اپنا معبود بنا لیا۔ یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، قرآن مجید میں اللہ نے کئی جگہ بیان فرمایا، افرأیت من اتخذ الہہ ہواہ، اللہ نے کہا اے نبی کیا تو نے اس شخص کو نہیں دیکھا جس نے اپنے موڈ کو یا خواہشات نفس کو معبود بنا لیا ہے؟ گویا اللہ نے کہا کہ اس نے اس کو معبود بنا لیا ہے جس نے خواہشات نفس کی اتباع کی۔ موڈ اس کا معبود ہے، من اس کا معبود ہے۔ اور عربی میں ہر وہ چیز جس کی اتباع کی جائے یا جس کی بات مانی جائے ایک طریقے سے وہ معبود ہے، ایک طریقے سے وہ معبود ہے۔ اسی لیے ابن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ما ذکر اللہ ہوا فی القرآن الا ذمہ، مفسر قرآن ہیں، قرآن مجید میں جہاں بھی اللہ نے خواہشات نفس کا ذکر کیا ہے ہر جگہ پر اللہ نے مذمت کے طور پر ذکر کیا ہے، کہیں بھی تعریف نہیں کی ہے۔ اور وہ کہتے ہیں الہوا الہ یعبد من دون اللہ، خواہشات نفس ایک طرح سے معبود ہے جس کی عبادت کی جاتی ہے اللہ کو چھوڑ کر، اللہ کو چھوڑ کر کے خواہشات نفس کی عبادت کی جاتی ہے، تو یہ خواہشات نفس بھی ایک طریقے سے معبود ہے۔ بعض سلف نے یہ بھی کہا شر الہ عبد فی الارض الہوا، سب سے بدترین معبود وہ ہے جس کی دنیا میں عبادت کی جاتی ہے وہ خواہشات نفس ہے۔ وہ کیا ہے؟ خواہشات نفس ہے۔ یعنی انسان نے اپنے سامنے کچھ رکھ لیا ہے، عبادت کر رہا ہے، وہ مطلب وہ سمجھ رہا ہے نا کہ یہ معبود ہے، لیکن اس نے اپنے موڈ کو ہی اپنا معبود بنا لیا ہے۔ اشر الہ عبد فی الارض الہوا، سب سے برا معبود وہ ہے جس کی زمین میں عبادت کی جاتی ہے، وہ ہے خواہشات نفس، ہوا۔ ہوا سے مراد جو پنکھے والی ہوا نہیں سمجھ لینا، میں جب ہوا بولوں گا نا یہ سمجھنا خواہشات نفس اس کا معنی ہے۔ اچھا، ہوا کو ہوا اس لیے بھی کہتے ہیں کیونکہ خالی جگہ میں چلتی ہے، وہ خالی جگہ۔ اور یہ جو ہوا ہے نا اس کو بھی اس لیے ہوا کہتے ہیں خواہشات نفس کو، کیونکہ انسان کا دل خالی ہوتا ہے اللہ سے، اللہ کے ذکر سے، خالی میں ہے۔ بہرحال سعید بن جبیر رحمہ اللہ کہتے ہیں، ایک تابعی ہیں، اس آیت کی تفسیر کرتے ہوئے کان احدهم يعبد الحجر فاذا راى ما هو احسن منه رما به وعبد الاخر۔ کیسے موڈ کو لوگ معبود بناتے تھے، دیکھیے کہتے ہیں زمانے جاہلیت میں، بلکہ آج بھی ہر زمانے میں ایسا ہوتا ہے، زمانے جاہلیت میں لوگ عبادت کرتے تھے کسی پتھر کی، ہے نا، جتنے کنکر اتنے شنکر، جتنے کنکر اتنے شنکر، پتھر کی عبادت کیا کرتے تھے۔ اچھا، ایک پتھر لایا بڑا خوبصورت لگا، اس کی عبادت کچھ دن تک کیا، اس کے بعد کہیں اس سے خوبصورت پتھر مل گیا، پہلے والے کو پھینکا، پھر اس خوبصورت پتھر کی اتباع کرنے لگا، عبادت کرنے لگا۔ سعید بن جبیر کیا کہتے ہیں اس آیت کی تفسیر کرتے ہوئے کہ اس زمانے میں لوگ ایسا کرتے تھے کہ ایک پتھر کی پوجا کرتے تھے، اس پتھر سے خوبصورت پتھر مل گیا تو اسے ختم کیا، پھر یہ دوسرے پتھر کو لائے، پھر اس سے بھی خوبصورت مل گیا، یہ آدمی اصل پتھر کی عبادت کر رہا ہے کہ موڈ کی کر رہا ہے؟ وہ کس کی کر رہا ہے؟ یہ تو موڈ میں آیا نا، یہ اچھا نہیں، چلو یہ اچھا، یہ اچھا نہیں، یہ اچھا، کہ یہ شخص گویا موڈ کی اتباع کرتا ہے۔ اللہ نے فرمایا افرأیت من اتخذ الہہ ہواہ، اے نبی کیا آپ نے اس شخص کو نہیں دیکھا جس نے اپنے موڈ کو اپنا معبود بنا لیا، اپنی خواہشات کو اپنا معبود بنا لیا۔
دوسری مذمت یا تیسری چیز جو ہے اس سلسلے میں وہ یہ کہ کوئی شخص اگر موڈ کی اتباع کرے گا، خواہشات نفس کی اتباع کرے گا، تو وہ شخص سیدھی راہ سے بھٹک جائے گا، سیدھی راہ سے بھٹک جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوَىٰ فَيُضِلَّكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ، کہا خواہشات نفس کی اتباع نہ کرو۔ اگر خواہشات نفس کی اتباع کرو گے تو اللہ کی راہ سے تم کو گمراہ کر دے گا، اللہ کی راہ سے بھٹک جاؤ گے، سیدھی راہ سے تم بھٹک جاؤ گے۔ اسی لیے ایک اور جگہ پر اللہ رب العزت نے کہا وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا۔ اے نبی آپ اس شخص کی اتباع نہ کریں جن کے دل کو ہم نے غافل کر دیا ہے اور اس نے اپنی خواہشات کی اتباع کی ہے اور ان کا جو معاملہ ہے وہ حد سے گزرا ہوا ہے۔ یعنی ایسا شخص جو خواہشات نفس کی اتباع کرتا ہے وہ اس کا دل غافل ہوتا ہے، ہدایت کو قبول نہیں کرتا، سیدھی راہ پر وہ نہیں آتا۔ آپ اس کی مثال ایسے سمجھو، ذرا مثال سے سمجھو۔ انسان کو اللہ نے دل دیا ہے نا؟ بات دل کا مطلب کیا ہے؟ بات کا اثر ہونا چاہیے اس کے اندر، بات کا اثر ہونا چاہیے اس کے اندر، لیکن اثر نہ ہو تو سمجھو کہ اللہ نے غافل کر دیا۔ یہ سمجھیے ایک لکڑی ہے، لکڑی کے اوپر یہ پلاسٹک ہے، دیکھ رہے ہیں نا؟ اگر اب اس کے اوپر ہم پانی ڈالیں ایک گلاس تو لگتا تو بظاہر یہ ہے کہ ہم لکڑی پر پانی ڈال رہے ہیں، لیکن کیا یہ پانی لکڑی تک پہنچ رہا ہے یا نہیں پہنچ رہا ہے؟ تو پہنچ رہا ہے لکڑی تک؟ نہیں پہنچ رہا ہے نا؟ کہ کوئی لوہا ہے اس میں پلاسٹک لپیٹ دو اور پانی ڈالنے لگو تو بظاہر تو لگ رہا ہے کہ لوہے پہ ہم پانی ڈال رہے ہیں، لیکن چونکہ پنی ہم نے لپیٹ دیا ہے اس لیے لوہے پہ پانی نہیں جا رہا ہے۔ ایسے سمجھو جو شخص خواہشات نفس کی اتباع کرتا ہے نا، ایسے ہی اس کی مثال ہے، اس کے دل پہ سمجھو پردہ ہے، پنی لگ گئی ہے، وہ اثر پروف ہو گیا ہے، اس کا دل کیا ہو گیا ہے؟ واٹر پروف ہوتا ہے، گھڑیاں واٹر پروف ہوتی ہیں، ایسے اثر پروف اس کا دل ہو گیا، نہیں قبول کر رہا ہے کچھ۔ اللہ نے فرمایا کہ اس شخص کی تم اتباع نہ کرو اے نبی۔ نبی کو اگر یہ بات کہی جا رہی ہے تو بھلا بتاؤ ہمارا اور آپ کا کیا ہونا چاہیے؟ نبی کو کہنے کا مطلب یہ ہوتا ہے جیسے کہے کہ اے نبی عبادت کرو، تو مطلب یہ نہیں کہ نبی عبادت کرے، کوئی امت کو اللہ تعالیٰ نبی کے واسطے سے تعلیم دینا چاہتا ہے۔ تو یہ ایک بڑی خرابی ہے اس چیز کی کہ جو شخص بھی ایسا کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو سیدھی راہ کی توفیق نہیں دے گا۔ ایک اور مذمت کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بیان فرمایا کہ اے نبی تم یہود و نصارہ کی اتباع نہ کرو۔ یہود و نصارہ اس وقت تم سے خوش ہوں گے جب تم یہودی بن جاؤ یا نصرانی بن جاؤ۔ وَلَن تَرْضَ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ قُلْ إِنَّ هُدَى اللَّهِ هُوَ الْهُدَىٰ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ بَعْدَ الَّذِي جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ، اللہ نے فرمایا کہ تم یہود اور نصارہ تم سے خوش نہیں ہو سکتے جب تک کہ تم ان کی ملت کی اتباع نہ کرنے لگو، ان کی بات ماننے لگو گے تب وہ تمہاری اتباع کرنے لگیں گے۔ کیا وہ خوش ہو جائیں گے تم سے؟ یہودی بن گئے خوش، نصرانی بن گئے خوش۔ اللہ نے آگے چل کر کے جو بیان فرمایا کہا قُلْ إِنَّ هُدَى اللَّهِ هُوَ الْهُدَىٰ، ہدایت وہ ہے جو اللہ کی طرف سے ہے، ہدایت وہ ہے جو اللہ کی طرف سے ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جو ہدایت ہے حقیقی وہی چیز ہے۔ یہ تو صرف اپنی خواہشات کی اتباع کرنے والے لوگ ہیں، سمجھتے ہیں آپ ہمارے میں آ جائیں، وہ کہتے ہیں ہمارے میں آ جائیں۔ اے نبی اگر آپ نے ہدایت ملنے کے بعد، علم آنے کے بعد ان لوگوں کی اتباع کی تو سمجھ لو اللہ کے سوا تیرا کوئی مددگار نہیں ہو سکتا، اللہ تعالیٰ کے علاوہ تمہارا کوئی ولی اور کارساز نہیں ہو سکتا۔ اور مختلف جگہوں میں اللہ رب العزت نے اس طرح کی آیتوں کو بیان کیا ہے کہ ہدایت آنے کے باوجود بھی اگر تم ان کی اتباع کرو گے، علم آنے کے باوجود بھی ان کی خواہشات کی اتباع کرو گے تو تمہارا کوئی پرسان حال نہیں ہوگا، تمہارا کوئی کارساز نہیں ہوگا، تمہارا اللہ تعالیٰ دوست نہیں رہے گا۔ اسی طریقے سے خواہشات نفس کی اتباع جب کی جاتی ہے
تو انسان پھر حق بات کو جھٹلا دیتا ہے. انسان کو حق کی توفیق نہیں ملتی ہے، چاہے ان کے سامنے کتنی بھی دلیلیں انسان پیش کر دے، لیکن نفس کی پیروی میں پڑ کر کے نفس پرستی میں وہ شخص کیا ہے حق کو قبول نہیں کرتا. اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے اندر کیا فرمایا کافروں کے سلسلے میں، وَكَذَّبُوا وَاتَّبَعُوا أَهْوَاءَهُمْ، لوگوں نے آپ کو جھٹلایا اور جھٹلانے میں کس چیز کی اتباع کی؟ اپنی خواہشات کی ان لوگوں نے اتباع کی. یہ خواہشات کی اتباع کی تو ہے. نبی سے مکے میں کہا گیا ہے نبی اگر چاند کے 2 ٹکڑے ہو جائیں گے، چاند کے اگر 2 ٹکڑے ہو جائیں گے تو ہم لوگ اسلام قبول کر لیں گے، آپ کی بات مان لیں گے. چاند 2 ٹکڑا ہوا کہ نہیں ہوا؟ اقتربت الساعة وانشق القمر، چاند 2 ٹکڑا ہو گیا. لوگوں نے دیکھا، اور اس سلسلے میں متواتر احادیث ہیں. لوگوں نے دیکھا لیکن دیکھنے کے باوجود بھی لوگوں نے قبول نہیں کیا، آپ کی بات کو نہیں مانا. اللہ نے اسی سیاق میں کہا وَكَذَّبُوا وَاتَّبَعُوا أَهْوَاءَهُمْ، ان لوگوں نے جھٹلایا آپ کو اور انہوں نے اتباع نہیں کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی. اسی طریقے سے آج دنیا کے اندر جتنی بھی بدعات، خرافات، شرک کے اڈے، یہ سب جتنے بھی قائم ہیں نا، یہ سب کس وجہ سے ہے پتا آپ کو؟ صرف خواہشات نفس کی اتباع کی وجہ سے. دنیا کے حرص و ہوس اور خواہشات نفس کی اتباع کی وجہ سے ہے، ورنہ ایسا نہیں ہے. اتنے پڑھے لکھے لوگ جنہوں نے قرآن کی تفسیر پڑھی ہوئے، حدیث پڑھی ہوئے اور 8-10 سال تک جامعات مدارس میں پڑھے ہو، ان لوگوں کو یہ نہیں معلوم کہ شرک کیا ہے. معلوم ہے شرک کیا ہے، توحید کیا ہے، سب کچھ معلوم ہے، لیکن اتباع کس کی ہو رہی ہے؟ خواہشات نفس کی اتباع ہو رہی ہے. دلیل سامنے ہے، سب کچھ سامنے ہے، لیکن یہاں سے آگے انسان نہیں جا پا رہا ہے. اسی لیے نبی نے تو کہا تھا 3 چیزیں ہلاک کرنے والی ہیں، 3 چیزیں ایسی ہیں جو ہلاک کرنے والی ہیں. اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا تھا؟ شح مطاع، ایسی بخیلی جس کی اطاعت کی جائے. ایسی بخیلی جس کی اطاعت کی جائے کا مطلب یہ کہ انسان اتنا بخیل ہو جائے کہ دوسروں کے حقوق کو ادا نہ کرے، بال بچوں کے حقوق کو ادا نہ کرے، زکوٰۃ نہ نکالے. اور آپ کو یہ بات بھی معلوم ہونی چاہیے کہ حدیث میں یا قرآن میں جو لفظ استعمال کیا جاتا ہے بخیلی کے لیے، ایک لفظ بخل ہے اور ایک لفظ شح ہے. اور شح جو ہے نا یہ بخل سے کہیں زیادہ بھاری ہے. شح جو ہے نا یہ زیادہ بھاری ہے. اسی لیے اللہ نے وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، جو نفس کی بخیلی سے بچ گیا، میں تو اس کو بخیلی نہیں کہتا ہوں، میں اس کو مکھی چوسی کہتا ہوں. ایک ہوتا ہے نا بخیل، ایک ہوتا ہے مکھی چوس. مکھی چوس سمجھتے ہیں ہم لوگ؟ مکھی چوس سمجھتے ہیں؟ نام کیوں رکھا گیا مکھی چوس بتاؤں آپ کو؟ دودھ ہے نا، پیالے میں دودھ ہے، اگر مکھی گر جائے، ٹھیک ہے، مکھی یا کوئی چیز گر جائے تو اس کو ایک آدمی نے نکال کے پھینک دیا ہے نا، یہ سمجھو کہ ذرا بخیل. یہ نہیں کہ اس کو پی لے، لیکن ایک مثال دیتے ہیں. دوسرا آدمی کیا ہے، اس مکھی کو نکالتا ہے اور مکھی کو دباتا ہے تاکہ جتنا دودھ لگا ہوا ہے اس میں وہ پیالے میں آ جائے. اس کو کیا بولتے ہیں؟ مکھی چوس. اس کو کیا بولتے ہیں؟ مکھی سے بھی جوس نکالنے کی کوشش کرتا ہے، یہ ہے مکھی چوس. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ شح مطاع اگر ہو، حد درجے کی بخیلی انسان کے اندر پائی جائے اگر، تو کیا ہوگا؟ یہ چیز اس کے لیے ہلاکت کا باعث ہے. ہلاکت کا باعث کیسے ہے بھائی؟ دیکھو، بیوی کے حق نہیں ادا کرو گے، بیوی چھوڑ کے بھاگے گی. بچوں کے حق نہیں ادا کرو گے، بچے تم سے متنفر ہو جائیں گے. اور سب سے بڑی چیز زکوٰۃ نہیں نکالو گے، یہی پیسے، یہی مال وہاں پر سانپ بن کر کے میں تمہارا مال ہوں، میں تمہارا مال ہوں، بخیلی کرتے تھے نا. سب کچھ ایمان ہے نا ہمارا، تو ہلاک ہونے والی چیز ہے. اللہ نے کہا، اللہ کے رسول نے کہا وَهَوَى مُتَّبَعَ، اور دوسری چیز کیا ہے؟ خواہشات نفس کی اتباع. دوسری چیز کیا ہے؟ خواہشات نفس کی اتباع.
انسان جب خواہشات نفس کی اتباع کرتا ہے تو اسے حق کی توفیق نہیں ملتی، ہدایت نہیں ملتی. اور تیسری چیز اللہ کے رسول نے فرمایا وَإِعْجَابُ الْمَرْءِ بِنَفْسِهِ، انسان کا عجب میں مبتلا ہو جانا، انسان کا ایسے تکبر اور غرور میں یا انانیت میں آئین کا شکار انسان ہو جائے، اپنی رائے ہی کو صحیح مانے، دوسروں کی رائے کو ان کو پرواہ نہیں، خود پسندی میں ایک آدمی پڑ جائے، جو وہ کہہ رہا وہی صحیح، دوسرا جو کہہ رہا وہ غلط. یہ چیز بھی اگر انسان کے اندر پیدا ہو جائے تو اس کے اندر کبر و غرور آ جاتا ہے. اور کبر و غرور بھی جیسے ابلیس کے لیے ہلاکت کا ذریعہ بنا، ایسے ہی انسان کے لیے بھی ہلاکت کا ذریعہ بن سکتا ہے. اسی طریقے سے جی کبر سے ایک بات یاد آئی کہ انسان کے اندر جب کبر پیدا ہو جاتا ہے یا یعنی جب خود پسندی جب پیدا ہو جاتی ہے، میں ہی صحیح ہوں، میں ہی صحیح ہوں، یہ چیز سب کے لیے خطرناک ہے. ایک گھر میں اگر فیملی کے ساتھ رہ رہے ہو نا، میں ہی صحیح، تو فیملی اچھے سے نہیں رہ سکتی، سکون نہیں رہ سکتا. یہ مسجد ہے، مدرسہ ہے، ذمہ داران ہے، مجلس شورا ہوتی ہے، مشاورت کی مجلس ہوتی ہے. اب ایک آدمی سوچے میں جو بول رہا ہوں وہی صحیح ہے، کوئی ادارہ قائم رہ سکے گا؟ مسجد کا نظام سسٹم یہ صحیح سے رہ پائے گا؟ نہیں رہ سکے گا. اس لیے کبر نہیں ہونا چاہیے. واقعہ بتاتا ہوں، بات بسا اوقات واقعہ بیان کرنے سے ذرا چستی آتی ہے انسان. کبر سے یا خود پسندی سے انسان کس طرح حق سے دور ہوتا ہے یا کس طرح تعویل کرتا ہے، ذرا دیکھیں. میاں بیوی ایک جگہ بیٹھے ہوئے تھے ناشتہ کرنے کے لیے. بیوی روٹی بنا رہی تھی اور شوہر اپنے ہاتھ میں چھری اور چاقو لے کر روٹی کو کاٹ رہا تھا اور کاٹ کر کے اس میں مکھن لگا رہا تھا. اس میں کیا کر رہا تھا؟ مکھن لگا رہا تھا. اور شوہر کہہ رہا تھا، مطلب وہ کہنا ہی چاہتا ہے کہ دیکھو میں مکھن لگا کے کھا رہا ہوں، دنیا میں کتنے لوگ عیش و آرام کی زندگی گزارتے ہیں. کہا کہ دنیا میں دکھ ہی دکھ ہے، سکھ نام کی کوئی چیز نہیں ہے. بیوی نے کہا کہ ایسی بات نہیں ہے، کہیں دکھ ہے تو کہیں سکھ ہے، کہیں دھوپ ہے تو کہیں چھاؤ ہے، کہیں تکلیف ہے تو کہیں آرام ہے. ایسا نہیں ہے کہ دکھ ہی دکھ ہے. ٹھیک ہے روٹی مکھن لگا کر کے ہی کھا رہے ہیں، روٹی نہیں ہے ہمارے پاس، شوربہ نہیں ہے، بھلا ہے، لیکن اس کا مطلب نہیں کہ دنیا میں سکھ ہے ہی نہیں. شوہر نے کہا میں تمہاری بات نہیں مانتا. دنیا میں ایک ہی مطلب مظلوم مخلوق ہے جس کو کہو عورت. اگر دنیا میں کسی آدمی کا کہیں نہیں چلا تو بیوی کے پاس تو چلا ہی لیتا ہے نا، چلا لیتا کہ نہیں چلا لیتا ہے. کہیں کسی سے مطلب کسی کو کنٹرول میں نہ کر سکے لیکن یہاں کنٹرول میں کر کے زبان سے بد زبانی کر کے، ورنہ ہاتھ پاؤں جس کا بھی سہارا لینا پڑے. یہ بیچاری مظلوم جو کسی کے گھر سے آئی ہیں آپ کے سکھ دکھ کا ساتھی بن کر کے، اس پر تو سب کا چل جاتا ہے. کہا شوہر نے میں جو کہہ رہا ہوں یہی صحیح ہے. بیوی نے کہا نہیں ایسی بات نہیں ہے. کہا ٹھیک ہے چلو فیصلہ کرتے ہیں. فیصلہ کیا؟ کہا یہ روٹی ہے نا، دیکھو ذرا سمجھنا، یہ روٹی ہے، میں روٹی میں مکھن لگا رہا ہوں، ایک طرف میں مکھن لگا رہا ہوں. روٹی کو مکھن لگا کر کے میں اگر اوپر پھینکوں گا یا ٹاس کروں گا، کہہ لیجیے ٹاس کی طرف پھینکوں گا، تو مکھن والا جو حصہ ہے، مکھن والا حصہ نیچے گرے گا، مٹی میں گرے گا. مطلب کیا؟ روٹی خراب ہو گئی، مکھن خراب ہو گیا. مکھن جب خراب ہو گیا تو میری بات کی دلیل بن گئی یہ چیز کہ دنیا میں دکھ ہی دکھ ہے. اگر سکھ ہوتا تو مکھن والا حصہ اوپر ہوتا، مکھن والا حصہ اوپر. بیوی نے کیا کہا؟ اس کے الٹا بھی تو ہو سکتا ہے کہ مکھن والا حصہ اوپر ہو جائے. کہ نہیں. کہا ٹھیک ہے چلو لگاؤ مکھن. پھر مکھن لگایا، اس کے بعد روٹی کو اچھالا. روٹی کو اچھالا تو اتفاق سے روٹی جب گری تو مکھن والا حصہ اوپر گرا. مکھن والا حصہ کیا اوپر گرا. بیوی نے کہا دیکھو میری بات صحیح ہو گئی. جو آدمی کبر کرتا ہے، غرور اور گھمنڈ کرتا ہے، جسے دوسرے کی بات نہیں ماننی ہے اگرچہ کہ سامنے دلیل موجود ہو، وہ کیا کرتا ہے؟ ایسے ہی کرتا ہے. شوہر نے کہا پگلی دیوانی تجھے نہیں معلوم
تو صحیح نہیں بول رہے، میں ہی صحیح ہوں، اصل نیچے والے حصے میں ہم کو مکھن لگانا تھا، الٹا مکھن لگا دیا۔ بات سمجھ میں آئی؟ مکھن ہم نے کہاں لگا دیا ہے؟ الٹا لگا دیا، نیچے والے نے لگانا چاہیے تھا اوپر لگا۔ اب کیا کرنا، بیوی ہے تو کیا کرنا؟ کہنے کا مطلب یہ ہے انسان جب خود پسندی میں مبتلا ہو جاتا ہے، انسان جب کبر و غرور اور گھمنڈ میں مبتلا ہو جاتا ہے تو پھر اسے حق بات وہ قبول نہیں کرتا۔ اسی لیے اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے اندر مختلف جگہ میں اس چیز کو بیان کیا ہے کہ تکبر کی وجہ سے لوگوں نے دین اسلام کو قبول نہیں کیا یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو نہیں مانا۔ أَفَكُلَّمَا جَاءَكُمْ رَسُولٌ بِمَا لَا تَهْوَىٰ أَنفُسُكُمُ اسْتَكْبَرْتُمْ فَفَرِيقًا كَذَّبْتُمْ وَفَرِيقًا تَقْتُلُونَ۔ کیا ایسا نہیں ہے کہ جب بھی تمہارے پاس کوئی رسول آیا اور تمہاری وہ من کے مطابق نہیں تھے، تمہاری خواہشات کے مطابق نہیں تھے، تو تم نے تکبر کیا، غرور کیا، گھمنڈ کیا، بعض رسولوں کو تم نے جھٹلایا سب، لیکن بعض رسولوں کو تم نے قتل تک کر دیا۔ کیا یہ بات نہیں ہے؟ بنی اسرائیل نے کتنے رسولوں کو قتل کیا، کتنے نبیوں کو قتل کیا۔ اللہ نے کہا کہ یہ خواہشات نفس کی اتباع میں ان لوگوں نے ایسا کام کیا ہے۔ اچھا، یہودیوں کو پکا معلوم تھا، یہود و نصارہ کو، کہ یہ نبی جو آئے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہی سچے نبی ہیں، پکا معلوم تھا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کہا ہے یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، یعنی یہ لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے ہی جانتے ہیں جیسے کوئی اپنے بیٹے کو جانتا ہے۔ بیٹے کو ہر آدمی پہچان لیتا ہے کہ نہیں پہچان لیتا؟ 10 سال 20 سال کے بعد بھی کہیں سے آئے تو اس کو کچھ نہ کچھ نشانی یاد رہتی ہے، نہیں یہ فلاں جگہ نشانی تھی، میرا بیٹا ایسا ایسا۔ بیٹے کو انسان بھولتا نہیں ہے، مطلب بیٹا تو مطلب بیٹا نہیں، بیٹا ہو یا بیٹی ہو، اپنی اولاد کو انسان نہیں بھولتا۔ اللہ نے کہا کہ یہ لوگ اے محمد ایسے ہی جانتے ہیں تم کو جیسے اپنے بچوں کو یہ لوگ جانتے ہیں، لیکن کیوں قبول نہیں کرتے؟ حسد کی وجہ سے، تکبر کی وجہ سے، غرور کی وجہ سے یہ لوگ آپ کی بات کو نہیں مان رہے ہیں۔ صفیہ رضی اللہ عنہا، ام المؤمنین صفیہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ جب چھوٹی تھی، جب شادی نہیں ہوئی تھی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ ہجرت کر کے آئے تو صفیہ کے والد جو ایک بڑے یہودی عالم تھے، صفیہ بنت ہوئی، یہ سردار قسم کے لوگ بھی تھے اور بڑے عالم تھے، اور ان کا بھائی بھی یعنی صفیہ رضی اللہ عنہ کا چچا یہ بھی بڑا عالم تھا۔ نبی جب مدینہ آئے تو دونوں لوگوں نے پلان کیا کہ جا کر کے نبی سے ملاقات کرتے ہیں، دیکھتے ہیں یہ کیسے ہیں۔ دونوں لوگ صبح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے لمبی بات چیت کی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، پرکھا، سوالات کیے، سب کچھ کیا، اور اس کے بعد شام کے وقت منہ لٹکائے ہوئے گھر پہنچے۔ صفیہ کہتی ہے کہ ایسے منہ لٹکائے ہوئے تھے جیسا کہ یہ لوگ مجھے پہچانتے ہی نہیں، حالانکہ ساری اولاد میں یعنی چاہے میں اپنے بھائی بہنوں میں ہوں یا چاہے میرے چچیرے بھائیوں میں ہوں، سب میں سب سے زیادہ پیاری تھی، یعنی میں ایسی تھی کہ جب بھی میرے ابو آتے تو مجھے گود میں اٹھاتے، میرے چچا آتے تو گود میں اٹھاتے، لیکن آج جب آئے منہ لٹکائے ہوئے، میری کوئی فکر ہی نہیں، مجھے کوئی بھاؤ ہی نہیں دے رہے، ایسے آئے۔ صفیہ کہتی ہے میں نے اپنے کانوں سے سنا میرے چچا والد سے کہہ رہے تھے کہ بھائی بتاؤ یہ جو نبی آئے ہوئے ہیں یا جن سے ہم لوگوں کی ملاقات ہوئی ہے، یہ وہی نبی ہے کیا جن کی بشارتیں ہماری کتابوں میں ہے؟ تورات میں جو ہم لوگوں نے پڑھا ہے، موسیٰ علیہ السلام نے جو گواہی دی ہے ایک نبی آنے والا ہے، وہی ہے کیا؟ تو والد نے کہا ہاں وہی ہے۔ چچا نے کہا پکا وہی ہے، پورا یقین ہے نا؟ کہا پکا یقین ہے، پورا یقین ہے کہ وہی ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے مہر نبوت سے بھی نوازا تھا سب کچھ۔ تو میرے چچا نے کہا ابو سے اب کیا ارادہ ہے، جب سب کچھ پکا ہے، وہی ہے، سب کچھ کو معلوم ہے، تو میرے والد نے کیا کہا؟ میرے والد نے کہا جب تک جان میں جان باقی رہے گی تب تک اس سے عداوت باقی رہے گی، تب تک اس سے دشمنی قائم رہے گی، اور دشمنی کیا اور دشمنی ہی میں مارا بھی گیا۔
دشمنی میں مارا بھی گیا. اسی لیے عبداللہ بن سلام جو بڑے عالم تھے یہودیوں کے، یہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنے کے لیے آئے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ حدیث سنی، افشوا السلام واطعموا الطعام وصلوا الارحام وصلوا باللیل والناس نیام تدخلوا الجنۃ بسلام، وہ جو اچھی حدیث، پیاری حدیث، اتنے اچھے الفاظ کے ساتھ سنی، تو عبداللہ بن سلام نے کیا کہا، میں نے نبی کے چہرے کو دیکھا اور دیکھ کر کے ہی پہچان گیا کہ یہ وہی نبی ہے، یہ جھوٹا چہرہ نہیں ہو سکتا. بہت بڑے عالم تھے یہودیوں کے، اور پھر انہوں نے اسلام قبول کیا. کہنا یہ ہے کہ انسان کے اندر خواہشات نفس کی اتباع کی وجہ سے کیا چیز پیدا ہو جاتی ہے، کبر اور غرور اور گھمنڈ پیدا ہو جاتا ہے. ایک کچھ چیزیں تھی، اب آئیے 2-3 چیزیں اور بتا کر کے میں اپنی بات کو ختم کر رہا ہوں. یہ سب وہ خواہشات نفس کی کہہ لیجیے تباہ کاریاں ہیں، خطرناکیاں ہیں اور ہلاکت خیزیاں ہیں. ہمیں ان کا علاج اگر کرنا ہو تو ہم کیسے علاج کر سکتے ہیں؟ ہم خواہشات نفس کی بیماری سے کیسے بچ سکتے ہیں؟ تو اس سلسلے میں سب سے پہلی بات یہ جانے کہ جو بھی بیان کردہ اسباب ہیں، جو سبب میں نے بیان کیا، ان چیزوں کو چھوڑنا ہے، کبر کو، غرور کو، گھمنڈ کو. اسی طریقے سے ایک انسان کو اللہ کو اپنا معبود بنانا، یہ ساری جو چیزیں ہیں، ان میں جو اسباب ایسے ہیں جو خواہشات نفس کی طرف لے جاتے ہو، انہیں ہمیں چھوڑنا ہے، اور جو خواہشات نفس سے بچانے والی چیزیں ہیں انہیں ہمیں اختیار کرنا ہے. اور ان میں ایک اہم چیز کیا ہے؟ اہم چیز یہ ہے کہ یہ جو بیماری لگی ہوئی ہے نا، یہ بیماری کہاں لگی ہوئی ہے؟ بولو کہاں لگی ہوئی ہے؟ دل کو لگی ہوئی ہے نا، روح کو لگی ہوئی ہے. اسی لیے ایک حسن بصری رحم اللہ کہتے ہیں، الہوى شر داء خالط قلبا، کہتے ہیں خواہشات نفس ایک ایسی بیماری ہے جو بیماری دل کو لگی ہوئی ہے، روح کو لگی ہوئی ہے. یہاں ٹیبلٹ اور انجیکشن سے کوئی کام نہیں ہوگا. اس سے اگر جہاد کرنا ہے، کہا افضل الجہاد جہاد الہوى، کہ افضل جہاد کیا ہے؟ خواہشات نفس سے جہاد کرنا. خواہشات نفس سے جہاد کرنا بھی ایک جہاد ہے. ہمیں چاہیے کہ ہم تقوی کا انجیکشن لگائیں. کس کا انجیکشن چاہیے یہاں پر؟ خواہشات نفس سے بچنے کے لیے کون سی گولی چاہیے؟ اللہ کے خوف کی گولی چاہیے. انجیکشن اللہ کے تقوی والا چاہیے، تب جا کر کے ہم خواہشات نفس سے بچ سکتے ہیں. اللہ نے قرآن مجید میں کیا فرمایا؟ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ. جو اللہ کے پاس کھڑے ہونے سے ڈرا اور خواہشات نفس سے بچا، خواہشات نفس سے بچا، تو اس کا ٹھکانہ کہاں ہے؟ جنت میں اس کا ٹھکانہ ہے. سب سے پہلے ہمیں تقوی اختیار کرنا پڑے. جب ہم تقوی اختیار کریں گے، اللہ کا ہمیں اور آپ کو ڈر ہوگا، تب جا کر کے ہم اور آپ اس بیماری سے بچ سکتے ہیں. سہل بن عبداللہ تستری رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں کہ اس کا ایک علاج یہ ہے کہ جب دل میں اس طرح کے ناجائز خواہشات پیدا ہو، اللہ سے دور کرنے والی خواہشات اگر پیدا ہو، تو تم ایسی خواہشات کی مخالفت کرو تو ان خواہشات سے تم بچ سکتے ہو. کیا کہا؟ ہوا کا داؤ فَإِنْ خَالَفْتَهُ فَدَوَاءُ. کہا کہ ہوا جو ہے نا، خواہشات جو ہے نا، ایک بیماری ہے. تم اس بیماری سے اس وقت بچ سکتے ہو جب تم اس کی مخالفت کرو. مثلا فجر کی نماز ہے، فجر کی نماز میں دل کہہ رہا نہ جاؤں، ہے نا، سونے میں اچھا لگ رہا ہے، یہ کیا ہے؟ خواہشات نفس ہے. چلو آرام کر لیتا ہوں ذرا، شیطان بھی آ کر کے تھپکی مار رہا ہے نا، سو جا سو جا، ابھی لمبی رات ہے. سو گیا انسان. کس کی اتباع کیا؟ خواہشات کی اتباع کی. لیکن اگر خواہشات کی اتباع نہ کر کے وہ شخص اٹھا، وضو بنایا، نماز کے لیے آ گیا، تو گویا اس نے اپنی خواہشات کو کیا کر دیا؟ کچل دیا، قربان کر دیا. تو کہا جب بھی ایسی خواہشات پیدا ہو تو انسان کو کیا چاہیے؟ اس کی مخالفت کرے. اس کی کیا کرے؟ مخالفت کرے. آج بتائیے
اور اسی طریقے سے دعائیں بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی ہے، جیسے اللہم انی اعوذ بک من منکرات الاخلاق والاعمال والاہواء، اے اللہ میں تجھ سے پناہ چاہتا ہوں برے اخلاق سے اور برے اعمال سے، اور اسی طریقے سے خواہشات سے، خواہشات نفس سے۔ خواہشات کا مطلب نہیں ہر خواہش نہیں، خواہشات نفس جو انسان کو برائی کی طرف لے جائے، ورنہ ہر انسان کے اندر تو خواہش ہوتی ہے۔ اگر ان تمام چیزوں سے ہم اور آپ بچ جائیں گے تو انشاءاللہ ہم اور آپ ایک پکے سچے مسلمان بن سکتے ہیں، اللہ رب العزت کا پکا سچا بندہ بن کر کے ہم زندگی گزاریں گے۔ ورنہ رمضان ختم ہو جائے گا اور ختم ہونے کے بعد وہی پہلے والی حالت میں ہم اور آپ اگر واپس آ گئے تو کیا کہیں گے؟ خواہشات نفس کی اتباع ہو رہی ہے کہ نہیں ہو رہی؟ کتے والی حالت پھر آ گئی، کتے والی حالت پھر آ گئی، اس سے ہٹنا نہیں ہے۔ تو یہ بڑی معلومی کی بات ہے، کتنے لوگ معاشرے اور سماج میں ایسے ہیں ابھی نماز پڑھ لیں گے، رمضان میں عبادت کر لیں، اللہ سب کو استقامت عطا کرے، ثابت قدمی عطا کرے، پورا سال پوری زندگی اللہ تعالیٰ نمازوں کی پابندی کرنے والا بنائے، لیکن کچھ لوگ ایسے ملیں گے، بلکہ اکثریت سماج میں معاشرے میں ایسے لوگوں کی ملے گی کہ رمضان کے بعد خلاص چاند نکل گیا، جیسے نوٹس بورڈ پہ اعلان آ گیا ہے کہ آج سے فجر کی نماز نہیں پڑھنا ہے، نوٹس بورڈ پہ اعلان آ گیا، چاند ہے نا، عید کی نماز کے لیے دوڑیں گے خوشبو لگا کر کے، لیکن فجر کی نماز گول، فجر کی نماز گول، کیوں؟ اس لیے کہ چاند نے بتا دیا ہے شیطان کھل گیا ہے، اب کیا جاؤ گے، اب کیا جاؤ گے؟ شیطان کے چکر میں، خواہشات نفس کے چکر میں انسان پھنس گیا ہے۔ اچھا ایسے لوگوں کو جب آپ کہو گے نا کہ بھائی نماز کیوں نہیں پڑھتے، کہ کوئی بھی برائی کرنے والا انسان ایسا ہے جس کو آپ اگر کہیں نماز کیوں چھوڑ رہے ہو، سود کیوں کھا رہے ہو، اچھا بتاؤ سب سے خوبصورت چہرہ کن کا چہرہ تھا، فوراً کہے گا میرے نبی کا چہرہ تھا، میرے نبی سے خوبصورت چہرہ کسی کا چہرہ نہیں تھا۔ پھر کہا جائے کہ نبی کے چہرے پہ داڑھی تھی، کہاں داڑھی تھی؟ اگر کوئی کہے کہ نبی کے چہرے پر داڑھی نہیں تھی تو کیا کرو گے؟ میں اس سے جہاد کروں گا، قتل کروں گا، ہے نا؟ کوئی آدمی، کوئی مسلمان، میں دیکھو کسی کو ٹارگیٹ نہیں کرتا، میں ایک بات بتانا چاہتا ہوں، آپ سب کچھ مان رہے ہو، سب کچھ مان رہے ہو، کر کیوں نہیں رہے ہو؟ اور اس پر بھی کیا بات کر رہے ہو؟ بات یہ کر رہے ہو اللہ غفور الرحیم ہے، معاف کر دے گا، رمضان تو آیا ہی تھا نا معاف کروانے کے لیے، معاف کرا دیا سب کچھ، پھر اگلا رمضان آئے گا، پھر 11 مہینے کی معافی کرا رہے ہیں۔ یہ کس کی اتباع کر رہے ہیں لوگ؟ خواہشات نفس کی اتباع کر رہے ہیں۔ بہر غفلت یہ تیری ہستی نہیں، بہر غفلت یہ تیری ہستی نہیں، اور دیکھ جنت اس قدر سستی نہیں، جنت اس قدر سستی نہیں۔ اسی لیے اللہ نے قرآن مجید میں اس کا نقشہ کھینچا ہے، فَإِن لَّمْ يَسْتَجِيبُوا لَكَ فَاعْلَمْ أَنَّمَا يَتَّبِعُونَ أَهْوَاءَهُمْ۔ اے نبی سب کچھ دیکھنے کے بعد، سب کچھ سمجھنے کے بعد اگر یہ لوگ آپ کی بات کو نہیں مان رہے ہیں تو تم سمجھ لو یہ لوگ خواہشات کی اتباع کر رہے ہیں۔ فَاعْلَمْ أَنَّمَا يَتَّبِعُونَ أَهْوَاءَهُمْ، یہ لوگ اپنی خواہشات کی اتباع کر رہے ہیں، تمہاری بات کو یہ نہیں مانیں گے۔ اس لیے آج کتنی بھی دلیلیں دے دو لیکن بدعتی بدعت سے نہیں توبہ کر رہا ہے، شرک والا شرک سے نہیں توبہ کر رہا ہے۔ یہ ہے بہرحال بات اور لمبی ہو سکتی ہے، میں نے بہت ساری چیزیں بیان کرنے کی کوشش کی ہے خواہشات نفس کے تعلق سے۔ اللہ سے دعا کیجیے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو خواہشات نفس سے بچنے کے اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے، اور پروردگار عالم ہمیں تقوی اختیار کرنے کی توفیق دے۔ جب تک زندہ رہے اللہ تو ہمیں تیری عبادت کرتے ہوئے، کتاب و سنت پر عبادت کرتے ہوئے تو ہمیں زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ جو بھی ہم لوگوں نے اب تک رمضان کی عبادتیں کی ہیں یا رمضان کے علاوہ میں بھی اللہ کو عبادتوں کو قبول فرما۔ اللہ ہم سب کو تو ثابت قدمی عطا فرما، اللہ ہم سب کو تو استقامت عطا فرما۔ رمضان کے بعد بھی ہمیں تیری عبادت کرنے کی اور مسجدوں کو آباد کرنے کی تو توفیق عطا فرما، برائیوں سے بچنے کی تو اللہ ہمیں توفیق عطا فرما۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔ السلام علیکم۔